أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ یہ سورۃ احزاب کی 3 آیات ہیں جن کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 41، 42 اور 43۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا اے مومنو، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو، اور صبح بھی اور شام کو بھی اس کی بہت تسبیح کیا کرو۔ آج خاکسار کے خطبہ جمعہ جو ہے اس کا عنوان اس طرح ہے سامعین کرام کہ ختم نبوت یا اجرائے نبوت، حقیقت کیا ہے؟ آج کا جو میرا خطبہ جمعہ ہے یہ اس عنوان کے تحت حصہ اول ہے۔ تو آج خاکسار اپنا جو نقطہ نظر ہے
اس کو صرف اور صرف ختم نبوت یا اجرائے نبوت، اس کی کوئی بھی جو بھی حقیقت ہے، اس کو قرآن کریم میں سے میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ اس اپنے نقطہ نظر کو قرآن کریم میں سے سامعین کے آگے پیش کروں۔ جیسے کہ ابھی خاک صاحب نے آیات پڑھی ہیں سورۃ احزاب کی، ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان محمدا ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں خاتم النبیین یا نبیوں کا خاتم سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد تھی؟ سامعین کرام، اس کا حقیقی علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ایک حدیث ہے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روایت ہے۔ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ یہ ابو داؤد کتاب الفتن کی حدیث ہے، اور قادیانی جماعت کی جو حدیثوں کی کتاب ہے حدیقۃ الصالحین، اس میں بھی اس حدیث کا ذکر ملتا ہے صفحہ 924 پہ۔ یہ جو الفاظ ابھی میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھے ہیں وَأَنَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي، یہ عربی کے الفاظ کا ترجمہ ایسا ہے، اور میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب بظاہر اس حدیث میں نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کے یہی معنی فرمائے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور اسی وجہ سے امت محمدیہ میں بعض لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا امت محمدیہ میں آپ کی امت میں انقطاع نبوت یا ختم نبوت کا عقیدہ اپنا لیا ہوا ہے۔ اس وجہ سے سامعین کرام، اب اگر نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ مراد لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانے کے لحاظ سے آخری نبی تھے، اور اب آپ کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو بطور نبی مبعوث نہیں فرمائے گا، تو ایسے معنی اس کلام اللہ کے خلاف ہیں جو حضرت پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صافی دل پر نازل ہوا تھا۔ مثال کے طور پر سورۃ فاتحہ جو پہلی ہی سورت ہے قرآن کریم کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابھی میں نے شروع میں اس کی تلاوت بھی کی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 6 اور 7 ہیں۔ ان آیات کا مطلب اس طرح ہے، یعنی عربی کے الفاظ کا، ہمیں سیدھے راستے کی طرف چلا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی طرف چلا یا ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی طرف یا ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آگے اللہ فرماتا ہے جن پر نہ تو تیرا غضب نازل ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ یعنی ہم جو مسلمان ہیں، مومنین ہیں، یہ سورۃ فاتحہ جو ہے دن میں نمازوں میں بھی ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہماری ہوتی۔ علاوہ اس کے رات کو جو نوافل ادا کیے جاتے ہیں ان میں بھی، تہجد کی نماز میں بھی سورۃ فاتحہ کو پڑھتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مومنوں کو نصیحت کی ہے، بلکہ کہا ہے، فرمایا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے، مجھ سے سیدھے راستے کی طرف ہدایت مانگو، کے لیے دعا کرو مجھ سے۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا گیا کہ ان لوگوں کی طرف
یا ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے. اور یہ بھی فرما دیا کہ یہ بھی دعا کرتے رہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی راہ پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا تھا، یعنی گزشتہ زمانوں میں، یا گزشتہ زمانوں میں جو لوگ گمراہ ہوئے، ضال بن گئے، ان لوگوں کی راہ پر ہمیں نہ چلانا. سامعین کرام، یہاں پر دو سوالات پیدا ہوتے ہیں. یہ جو ابھی میں نے سورۃ احزاب کی آیت پڑھی ہے، 3 آیات پڑھی ہیں، اور سورۃ فاتحہ کا ذکر کیا ہے 2 آیات کا. یہاں پر 2 سوال پیدا ہوتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ یہ صراط مستقیم کیا ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ منعم علیہ گروہ میں شامل ہونے والے یہ لوگ کون ہیں. اب انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم انہی 2 سوالوں کے جواب قرآن کریم میں سے تلاش کریں گے. آپ سب کو واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ انعام کی آیات 84 سے 91 تک آیات میں فرماتا ہے. میں اب اللہ تعالیٰ کیا یہ آیات مبارکہ پڑھتا ہوں، تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ترجمہ پڑھ کر سناؤں گا ان آیات کا، کیونکہ ہم اب یہ جو ابھی میں نے جن 2 سوالوں کا ذکر کیا ہے نا، یہ صراط مستقیم کیا ہے، اور دوسرا سوال منعم علیہ گروہ میں شامل ہونے والے یہ لوگ کون ہیں. ہم نے قرآن کریم میں سے اللہ تعالیٰ کا جو کلام پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی کے دل پر نازل ہوا تھا، اس قرآن کریم میں سے یہ ہم نے ان دونوں سوالوں کا جواب ڈھونڈنا ہے. کسی حدیث کی طرف، کسی روایت کی طرف، عالم کی جو ہیں امت محمدیہ میں ہم نے نہیں یاد، اس آج کے خطبہ جو میں نے کسی کی طرف نہیں جانا، صرف قرآن کریم میں سے یہ جو سوال ہیں ان کا ہم نے تلاش کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں سوالوں کا کیا جواب دیتا ہے. میں کہہ رہا تھا کہ سورۃ انعام کی آیات 84 سے 91 تک جو سورۃ انعام میں نازل ہوئی ہیں، یہ 8-9 آیات ہیں. ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ.
ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ۔ یہ سورۃ انعام کی سامعین کرام یہ 8 آیات ہیں، پہلے میں غلطی سے 9 کہہ چکا ہوں، یہ 8 آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اپنے بندوں سے؟ میں اب ان عربی جو الفاظ ہیں ان کا ترجمہ پڑھ کر آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتا ہے، یہ ہماری حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے خلاف عطا کی، ہم جس کو چاہتے ہیں درجات میں بلند کر دیتے ہیں، یقیناً تیرا رب بہت حکمت والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ اور ہم کو اور اس کو ہم نے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور اس کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے اسحاق اور یعقوب عطا کیے، سب کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح کو ہم نے اس سے پہلے ہدایت دی تھی، اور اس کی ذریت میں سے داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو بھی ہم نے ہدایت دی تھی، اور اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا عطا کیا کرتے ہیں۔ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی ہم نے ہدایت دی تھی، یہ سب کے سب صالحین میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور الیسع کو اور یونس کو اور لوط کو بھی ہم نے ہدایت دی تھی، اور ان سب کو ہم نے تمام جہانوں پر فضیلت بخشی تھی، اور ان کے آباء و اجداد میں سے اور ان کی نسلوں میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو فضیلت بخشی، اور انہیں ہم نے چن لیا، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور انہیں ہم نے چن لیا، وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور صراط مستقیم کی طرف انہیں ہدایت بخشی یا ہدایت دی۔ یہ ہے اللہ کی ہدایت۔ سامعین کرام، دوسرے سوال میں یہ ہمارا سوال ہوا تھا نا کہ منعم علیہ گروہ میں شامل ہونے والے یہ لوگ کون ہیں؟ اب یہ صراط مستقیم یعنی ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے، یہ ہدایت کیا ہے، اسی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے اپنے ان آیات میں کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی، پس اگر یہ لوگ اس کا انکار کر دیں تو ہم یہ معاملہ ایک ایسی قوم کے سپرد کر دیں گے جو ہرگز اس کے منکر نہیں ہوں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، پس پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ فرما رہا ہے، پس ان کی اس ہدایت کی پیروی کر جو اللہ ہی نے عطا کی تھی، یعنی انہیں تو کہہ دے کہ میں تم سے اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا،
یہ تو تمام جہانوں کے لیے محض ایک نصیحت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آیات ابھی میں نے پڑھی ہیں سورۃ انعام کی 8 آیات، ان میں اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ میں ان کے نام لے دیتا ہوں، یعنی ابراہیم، اسحاق، یعقوب، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، الیسع، یونس، لوط علیہم السلام۔ یہ سارے 18 نبی ہیں، اور ان نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واجتبیناہم، ہم نے انہیں چن لیا، وہدینا الی صراط مستقیم، اور صراط مستقیم کی طرف انہیں ہدایت دی۔ یہ کون سی صراط مستقیم ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں ہم مسلمانوں کو ہر نماز میں پڑھنے کا حکم فرمایا ہوا ہے؟ اور یہ سورۃ فاتحہ مکی صورت ہے۔ اسی صورت کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر آیت نمبر 88 میں سب مسانی بھی فرمایا ہوا ہے، یعنی اس کی ایک صفت بتائی اللہ نے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور یقیناً ہم نے تجھے یعنی پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ تو اسی آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے ہم مومنوں کو فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، ہماری سیدھے راستے کی طرف ہمیں چلا، یا ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ کی طرف جن پر تم نے انعام کیا۔ اب میں نے سورۃ انعام کی یہ آیات پڑھی ہیں 8، ان میں اللہ تعالیٰ 18 نبیوں کا ذکر فرماتا ہے۔ ان نبیوں کے حوالے میں سے فرماتا ہے وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور انہیں ہم نے چن لیا اور صراط مستقیم کی طرف انہیں ہدایت دی۔ اور پھر اللہ آیت 89 میں فرماتا ہے ذَلِکَ ھُدَى اللَّہِ، یہ ہے اللہ کی ہدایت جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ اور اگر وہ شرک کر بیٹھے، یعنی نبیوں کو بھی اللہ نے لحاظ نہیں دیا، اللہ نے فرمایا ان کے حوالے سے کہ اور اگر وہ شرک کر بیٹھتے تو ان کے وہ اعمال ضائع ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ جو مشرک ہے اس کو اللہ کے کبھی بھی اللہ کے اس کے متعلق کوئی نفع حاصل نہیں ہے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں انہی انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکمہ والنبوۃ، یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت دی۔ یعنی یہ بتا دیا کہ یہ جو سارے لوگ تھے ان میں سے بعض صاحب کتاب نبی تھے اور بعض محض صاحب حکمت نبی تھے، لیکن نبی تو سارے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی اور ہم نے ان کو ہدایت بخشی۔ بار بار اللہ نے فرمایا ہے یہ ہے اللہ کی ہدایت، اور ان سب کو ہم نے اسی کے راستے کو ہدایت بخشی۔ اور ہمیں بھی جیسے کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ بار بار ہم اس بات کو کرتے ہیں، نماز تو ہماری روٹین میں ہی جاتی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ سے یہی ہم دعا کرتے رہتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہماری سیدھے راستے کی طرف ہمیں ہدایت بخش یا ہماری رہنمائی کرنا۔ اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ ان لوگوں کے راستے کی طرف ہمیں ہدایت بخش ان پر ہمیں انعام کیا، یا وہ لوگ جو تیری سیدھے راستے کی طرف چل کر جن نے تیری خلاف سے تیری نعمتیں پائیں یا جن پر تو نے نعمتیں نازل کی، ان لوگوں کے راستے کی طرف ہمیں ہدایت بخش۔ تو امید ہے سامنے پتہ لگ گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جس صراط مستقیم کی ہم مومن کو سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا میں سکھائی اور ہم یہ صراط مستقیم کیا ہے، تو ہمیں پتہ لگ گیا ہوگا سورۃ کے نام میں اللہ نے اس صراط مستقیم کی ہدایت کو اور بتا دیا وہاں پر کہ اللہ نے 18 نبیوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ یہ وہ سارے لوگ تھے جن کو میں نے سیدھے راستے پر ہدایت دی۔
یہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت پانے والے لوگ ہیں۔ اور اللہ کی یہ ہے اللہ کی ہدایت، اپنے بندوں کو سیدھے راستے پر ہم نے کتاب اور حکمت اور عطا کی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس سورۃ فاتحہ کی آیات میں اللہ نے ہم مسلمانوں کو یا ہم مومنوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے کی دعا سکھلائی ہے اور ہم مانگتے بھی ہیں، اس کے مطابق تو سیدھے راستے کی ہدایت جو ہے اس میں تو 90 انعام بھی شامل ہے۔ اللہ نے باقاعدہ صورت انعام میں 18 نبیوں کا ذکر کر کے فرما دیا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یہ سارے میرے بندے جو تھے میں نے ان سب کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت بخشی تھی۔ تو سورۃ فاتحہ میں جس سیدھے راستے کی ہدایت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں ہر نماز میں، تو اس میں 90 انعام شامل ہے۔ آگے میں مزید تفصیل بتاتا ہوں کہ وہ منی ملئے گروہ کیا ہے۔ یہ پہلے سوال کا جواب تو ہو گیا کہ وہ صراط مستقیم جو ہے وہ کیا ہے، اس میں سورۃ انعام میں وضاحت ہو گئی۔ آگے ہم چلتے ہیں منی ملئے گروہ جو ہے وہ کیا ہے، اس میں شامل ہونے والے لوگ کون ہیں۔ سامعین کرام، یہ تو وضاحت ہو گئی پوری۔ اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت فرما دی ہے سورۃ انعام میں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی دعا سکھلائی ہے، اور پھر کوئی معقول انسان یہ کیسے گمان کر سکتا ہے کہ امت محمدیہ نبوت ایسی نعمت عظمیٰ سے محروم ہے۔ یہ کچھ مطلب کہ کچھ میں نہیں سمجھتا کہ جو تھوڑا سا نیک نیت انسان ہے، متقی ہے، دیانتدار بھی ہے، وہ قرآن کریم کا پڑھ کر ساری وہی پڑھ کر پھر وہ یہ گمان کرتا پھرے کہ امت محمدیہ میں نبوت کا آسم کے بعد خاتمہ ہو گیا ہے۔ یہ عقل نہیں مانتی ان باتوں کو۔ یعنی خدا کا جو کلام ہے وہ بتا رہا ہے، لیکن دیکھیں نا بالواسطہ رنگ میں یہ اس وہی جو قرآن کریم کی ہے، اس میں اللہ نے سب باتوں کی وضاحت فرما دی ہوئی ہے۔ اب یہی انسانوں کی آزمائش ہوتی ہے، آسم کے بعد یہ آزمائش جاری ہے، انسانوں کے ساتھ نفس لگے ہوئے ہیں، اور نفس ہی انسانوں کو سیدھے راستے سے گمراہ کرتا ہے، بھٹکاتا ہے۔ اپنی نفسانی خواہشوں جو ہیں وہ آگے آ جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے انسان سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ تو پھر وہی گمراہی جو ہے انسان کو پھر آگے جہنم تک لے جاتی ہے۔ جیسے کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، بڑی وضاحت کر دی ہے میں نے، کہ دوسرا سوال جو ہے وہ یہی ہے کہ منی ملئے گروہ میں شامل کون لوگ ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی طرف، تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ منی ملئے گروہ جو ہے یا سیدھے راستے کی طرف ہدایت پانے والے جو لوگ ہیں، کیا ان میں نبی شامل ہیں یا نہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ انعام میں بہت کچھ بتا دیا ہے کہ میں نے اللہ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا اور ان کے متعلق فرما دیا کہ یہ وہ سارے لوگ تھے جن کو میں نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت بخشی تھی، اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ یہ سارے وہ لوگ تھے جن میں سے بعض کو میں نے کتاب دی، بعض کو میں نے حکمت دی، نبی تو سارے ہی تھے۔ تو اب ہم دوسرا سوال جو ہے ہمارا، منی ملئے گروہ میں شامل کون لوگ ہیں، اس کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء جو ہے اس میں فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 70 جو ہے اس میں اللہ فرماتا ہے، اور جو اللہ اور اس رسول کی اطاعت کریں گے، یعنی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ فرما رہا ہے، اور جو اللہ اور اس رسول کی اطاعت کریں گے وہ
ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ لوگ اچھے رفیق ہیں۔ بعض لوگ اعتراض کر دیتے ہیں کہ یہاں پر نا فرمایا گیا ہے کہ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ، یعنی اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، یعنی من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ایسی بات نہیں، ان باتوں کی تفسیر خاکسار کے ایک مضمون ہے الغلام.com پر، آرٹیکل نمبر 39 یعنی 39، اس کا عنوان ہے بانی سلسلہ احمدیہ مرزا غلام احمد اسلام کا مقام و مرتبہ۔ تو بڑا ایک مفصل اور تفصیلی ایک مضمون ہے، اور جو دوست تحقیق کا زیادہ شغف رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ میرا وہ مضمون ہے وہ تفصیل سے پڑھیں، اور بڑی تقویٰ، دیانتداری اور نیک نیتی سے پڑھیں، انشاءاللہ ان کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اور کافی تفصیلی مضمون ہے، یہ 2008 میں نے لکھا تھا۔ خاکسار کے کسی دوست نے مجھے کچھ ای میل لکھی تھی، اس میل کا بھی ذکر ہے اس مضمون میں، تو آپ تفصیل وہاں سے پڑھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو وہاں پر میں نے یہ سب باتیں بڑی تفصیل کے ساتھ بتائی ہیں کہ یہ جو اعتراض ہوتے ہیں نا کہ امت محمدیہ میں بعض کہتے ہیں سورۃ النساء آیت 70 کے حوالے سے کہ یہ جو اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے، یعنی فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ، یعنی ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا۔ تو ساتھ نہیں ہوں گے، ساتھ وہی ہوتے ہیں جو ان میں سے ہوتے ہیں۔ یہ بڑی تفصیل میرے اس مضمون میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو مل جائے گی۔ میں ادھر زیادہ اپنا نہیں بات کرنا چاہتا، کیونکہ میں اپنا چاہتا ہوں اپنے مضمون کو مختصر رکھوں گا، اور اپنے خطبہ کو اپنے جو آج کا عنوان ہے اسی کی طرف میں چاہتا ہوں کہ اسی کے حوالے سے جو میرا نقطہ نظر ہے اس عاجز کا، میں قرآن کریم کی آیات سے میں اس سے جو ثابت ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو بتا دوں۔ سورۃ النساء کی مذکورہ آیت سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ منعم علیہ گروہ میں دیگر انعامات کے ساتھ نبوت کا انعام بھی شامل ہے، اور یہی سب سے بڑا روحانی انعام ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں منعم علیہ گروہ میں شامل ہونے کے لیے ایک مقبول دعا سکھائی ہے یہ سورۃ فاتحہ میں، اور منعم علیہ گروہ میں نبی بھی شامل ہیں، تو پھر ایک سچا مسلمان قرآن کریم کی اس تعلیم کے برخلاف یہ عقیدہ کیسے اختیار کر سکتا ہے کہ امت محمدیہ نبوت ایسی عظیم و شان نعمت سے محروم ہے؟ کلام اللہ میں سامعین کرام تضاد نہیں ہو سکتا، اور کلام اللہ کی بعض آیات بعض دیگر آیات کی تفسیر بھی خود ہی کر دیتی ہیں، جس طرح سورۃ احزاب کی آیت خاتم النبیین کی تفسیر سورۃ فاتحہ، سورۃ انعام اور سورۃ النساء میں موجود ہے۔ اور یہ کہ آیت خاتم النبیین کا مطلب قطعی طور پر یا ہرگز یہ نہیں ہے کہ نبوت کی نعمت آسم کے بعد ختم ہو چکی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے لوگوں کو، میں بتانا چاہتا ہوں، یعنی آپ پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہیں، یہ بالکل ثابت نہیں ہوتا قرآن سے۔ لہٰذا آسم کے بعد نبوت کا یہ انعام پانے والے مومن جو امت محمدیہ میں ہوں گے، ایک شرط ہوگی ان کے ساتھ کہ وہ مستقل نبی نہیں کہلا سکتے، مستقل نبی نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ لفظ امتی یا غلام لگانا ہوگا ہمیں، یعنی جو بھی پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، اللہ تعالیٰ کی پیروی تو اولاً ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی پیروی کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں جو لوگ یہ نبی نعمت پائیں گے، اللہ انہیں نبی بنا دے گا یا نبوت کے مقام پر کھڑا کر دے گا، وہ امتی یا غلام نبی کہلائیں گے، مستقل نبی نہیں ہم ان کو کہہ سکتے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں، میں نے بھل آگے جا کے میں خطبات جو دوں گا اسی حوالے سے، آج کو یہ جو مضمون ہے میرا ختم نبوت یا اجرائے نبوت حقیقت کیا ہے، آج جو حصہ اول ہے، صرف آگے انشاءاللہ تفصیل بتاؤں گا، لیکن یہاں پر ایک ضمنی سی بات بتا دیتا ہوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا سورۃ النساء آیت 70 میں
کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رفیقا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی کوئی ذلی یا بروزی نبوت کی بات نہیں کی، صاف اللہ نے بتا دیا کہ جو میری اور میرے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، اور اس اطاعت کے بعد میں ان کو نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین میں شامل کروں گا۔ یہاں پر کوئی اللہ نے بروزی اور ذلی کی بات نہیں کی۔ انشاءاللہ آئندہ خطبات میں بتاؤں گا۔ میرے آقا، میری روحانی مہات مرزا غلام احمد نے اپنی کتابوں میں، تحریروں میں بارہا اپنی نبوت کے حوالہ سے بروزی، ذلی کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کا استعمال نہیں فرمایا۔ صاف فرما دیا کہ جو لوگ میری اور میرے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو اس اطاعت کے نتیجے میں میں ان کو نبیوں میں، صدیقوں میں، شہداء میں اور صالحین میں شامل کر دوں گا۔ وہاں پر قطعاً اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بروزی یا ذیلی نبیوں میں شامل کروں، ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن میری روحانی ماں جو مرزا غلام صاحب ہیں، میں آئندہ خطبات میں بتاؤں گا کہ وہ یہ سمجھتے رہے کہ امت محمدیہ کے جو لوگ ہیں میرے دعویٰ کے حوالے سے یہ ٹھوکر نہ کھا جائیں کہ میں کوئی اس قسم کی کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہوں کہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل کوئی نبی کھڑا ہو رہا ہوں، یا دین اسلام سے باہر نکل کر یا شریعت اسلامی کو منسوخ کر کے کوئی ایسا کوئی نبی میں بن رہا ہوں، جیسے کہ عام طور پر نبی اور رسول کی اصطلاح جو امت محمدیہ میں مشہور ہے، اس کے مطابق تو پھر یہی ہے نا کہ جو نبی اور رسول ہوتا ہے تو صاحب کا جو شریعت ہوتی ہے، یا جو انبیاء ہوتے ہیں ان کی پیروی نہیں کرتا بلکہ خود اللہ تعالیٰ اسے کھڑا کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ان معنی کے حوالے سے مرزا غلام صاحب نے فرمایا ہے بارہا اپنی کتابوں میں بطور خاص ایک غلطی کا ازالہ، کہ انہوں نے یہ لفظ استعمال فرمائے ہیں اپنی نبوت کے حوالے سے کہ اللہ نے مجھے بروزی یا ذیلی نبی بنایا ہے، جبکہ اللہ نے سورۃ النساء آیت نمبر 70 میں کہیں بھی من النبیین فرمایا، ساتھ ذلی یا بروزی نبوت نے نہیں فرمایا۔ تو ایک ضمنی سی بات تھی۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ خطبات جو ہوں گے اسی موضوع کے حوالے سے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں بہت ساری باتیں بعد میں بتاؤں گا، اور مرزا غلام صاحب کے حوالے سے بھی، اور علماء اسلام جو بڑے عظیم گزرے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، ان کی باتیں میں بتاؤں گا لوگوں کو، اور احادیث جو آسم کی صحیح سچی حدیث ہیں ان کی مضامین پڑھ کر سناؤں گا۔ آج میں چاہتا تھا کہ اتنی میں اپنے مضمون جو ہے میرا اس کے حوالے سے یہ میرا آج کا کافی ہے جو میں نے بتایا ہے، اور باقی انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ میں بتاؤں گا۔ سامعین کرام، آخر پر میں بتانا چاہتا ہوں سامعین کو، جناب جارج گورڈن بائرن، یہ برطانیہ کے مشہور شاعر ہیں اور سیاستدان بھی تھے، لیکن چھوٹی عمر میں ہی نوجوانی میں فوت ہو گئے۔ پھر یہ اپنی ایک تحریر میں لکھتے ہیں، یا ان کا یہ قول ہے کہ جو لوگ سوال نہیں اٹھاتے وہ منافق ہیں، وہ لوگ جو سوال کر نہیں سکتے وہ احمق ہیں، اور جن کے ذہن میں سوال ابھرتا ہی نہیں وہ غلام ہیں۔ اب میں جارج گورڈن بائرن کے یہ الفاظ قادیانی جماعت کے جو ہمارے احمدی بہن بھائی اور بزرگ ہیں سارے، ان کے آگے رکھتا ہوں کہ آپ خود فیصلہ کریں میں آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ میں زیادہ تفصیل کی بات نہیں کرتا۔ علاوہ اس کے سامعین کرام، جناب جوش ملی آبادی صاحب فرماتے ہیں، دنیا کی سب سے تیز چھری کا نام عقیدت ہے، جو انسان کی عقل و خرد کی شہرت کاٹ دیتی ہے۔ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے۔ جانور جو ہیں نا ساری اشرف المخلوقات اللہ نے انسان کو اس لیے بنایا ہے کہ اللہ نے اس کو باقی جو حواس ہیں اس کے علاوہ عقل کی نعمت سے بھی نوازا ہے۔ جانوروں یا باقی جو مخلوق ہے اس سے انسان کی فرق یہی ہے کہ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، تو اگر انسان عقل سے کام لینا بھی چھوڑ دے تو پھر اس میں اور ایک جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ جناب جوش ملک آبادی صاحب صحیح فرماتے ہیں کہ دنیا کی سب سے تیز چھری کا نام عقیدت ہے۔ عقیدت میں لوگ اس قسم کی جہالتوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ عقیدت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہوتے ہوئے عقل بھی اور اس سے لوگ کام نہیں لیتے۔ بہرحال
وہ ٹھیک انہوں نے کہا ہے. باقی میں جماعت احمدیہ جو ہے قادیان ہے یا لاہور ہے، جتنے بھی مرزا غلام صاحب کو ماننے والے بطور خاص لوگ ہیں، ان سے میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں عقیدت کی وجہ سے تمہارے ساتھ کیا ہوگا. تم نے مرزا غلام صاحب تو آئے تھے 1 صدی قبل لوگوں کو شعور دینے کے لیے بھی عقل کا استعمال کرو، قرآن کریم کو تدبر کے ساتھ پڑھو، عقل سے بھی کام لو. تو آگے مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کی جو جماعتیں بن چکی ہیں ان میں پھر نا عقیدت ایسی ڈالی گئی مختلف طریقوں سے ان میں کہ وہ بیچارے فارغی کر ہو گئے، وہ عقل و خیر سے جو فارغ ہو گئے. تو ٹھیک انہوں نے جوش ملی عبادی صاحب نے فرمایا ہے کہ دنیا کی سب سے تیز چھری کا نام عقیدت ہے، جو انسان کی عقل و خیر کی شہر کاٹ دیتی ہے. سامعین کرام، پاکستان کے ایک مشہور شاعر ہیں جناب خلیل الرحمان قمر صاحب. میں ان کی ایک ربائی کے چند اشعار پیش کر کے اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں: جیسے ہر ذہن کو زنجیر سے ڈر لگتا ہے، جیسے ہر ذہن کو زنجیر سے ڈر لگتا ہے، پیر و مرشد مجھے ہر پیر سے ڈر لگتا ہے. مکتب فکر کی بہتات جہاں ہوتی ہے، مکتب فکر کی بہتات جہاں ہوتی ہے، ترجمہ ٹھیک ہے تفسیر سے ڈر لگتا ہے. جس میں تقدیر بدلنے کی سہولت نہ ملے، جس میں تقدیر بدلنے کی سہولت نہ ملے، ایسی لکھی ہوئی تقدیر سے ڈر لگتا ہے. جس سے چپ چاپ ضمیروں کو سلایا جائے، جس سے چپ چاپ ضمیروں کو سلایا جائے، ایسے کم ظرف کی تدبیر سے ڈر لگتا ہے. جیسے ہر ذہن کو زنجیر سے ڈر لگتا ہے، پیر و مرشد مجھے ہر پیر سے ڈر لگتا ہے. مکتب فکر کی بہتات جہاں ہوتی ہے، ترجمہ ٹھیک ہے تفسیر سے ڈر لگتا ہے. جس میں تقدیر بدلنے کی سہولت نہ ملے، ایسی لکھی ہوئی تقدیر سے ڈر لگتا ہے. آج کا جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا ہے کہ میرے آج کے خطبہ کا عنوان تھا ختم نبوت یا اجرائے نبوت حقیقت کیا ہے. آج کا جو میرا خطبہ جمعہ ہے اس حوالے سے حصہ اول تھا، اور میں نے قرآن کریم کی آیات سے لوگوں کو بتایا ہے کہ امت محمدیہ میں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے لحاظ سے آخری نبی نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دعا سکھلائی ہے ہدایت کی طرف، سیدھے راستے کی طرف، سورۃ فاتحہ میں بار بار ہم پڑھتے ہیں، تو اس میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت مانگنے کی حکم دیا ہے. اور پھر یہ بھی اللہ نے اپنی اسی کلام میں جو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ پر نازل ہوا ہے سورۃ انعام میں بتا دیا 18 نبیوں کا ذکر کر کے کہ یہ سارے جو لوگ تھے میں نے ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی، اور پھر سیدھے راہ کی طرف ہدایت دے کر میں نے ان کو نبی بنایا. ان میں سے بعض صاحب کتاب نبی تھے، بعض محض صاحب حکمت نبی تھے، لیکن تھے سارے نبی، اور یہ سارے سیدھے راستے کی طرف ہدایت پانے والے بزرگ تھے. تو اور پھر منم لے کے متعلق میں نے بتا دیا کہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 70 میں اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس گروہ کا بھی ذکر فرما دیا کہ منم علیہ گروہ جو ہے ان میں یہ چاروں نعمتیں یعنی انعامات شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہمیں ملتی ہیں، ہم مومنوں کو ملتی ہیں. یعنی اللہ نے فرمایا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اور جو اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے. ان کے ساتھ صرف نہیں ہوں گے، ساتھ وہی ہوتے ہیں جو ان میں شامل ہوتے ہیں. وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ اچھے لوگ ہیں. سامعین کرام، امید ہے کہ یہ جو میرا آج کے خطبے کا موضوع ہے اس کو میں نے جو بھی اللہ نے مجھے صلاحیت بخشی ہے اس کے مطابق میں نے کوشش کی ہے کہ لوگوں کو قرآن کریم میں سے ہی اپنا
یہ جو عنوان ہے اس کے متعلق بتا دوں کہ امت محمدیہ میں کوئی ختم نبوت نہیں ہے. یہ نبوت وغیرہ ختم نہیں، یہ ایسی بعض مولوی ٹائپ لوگ یا پیر و فقیر جیسے لوگ ہوتے ہیں، نفسانی لوگ ہوتے ہیں، یہ اپنا دفتر بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. بعض لوگ میری ان باتوں سے غصہ کریں گے، یہ عبدالغفار جنبہ کیا کہتا ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں، میں قرآن کریم میں سے دلائل دے رہا ہوں. قرآن کریم کسی قسم کی جو صاحب شریعت نبیوں کا اب امکان نہیں ہے، وہ آ ہی نہیں سکتے. آنسو کے بعد جس نبوت کا خاتمہ ہے آئندہ خطبات میں بتاؤں گا، وہ صاحب شریعت جو نبوت ہوتی ہے اس کا خاتمہ ہے. امتی غلام نبی آتے رہیں گے اور قیامت تک آتے رہیں گے. تو میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے، لوگوں کو بتانے کی امید ہے جس حد تک میری صلاحیتیں ہیں میں نے بتایا ہے لوگوں کو. باقی اللہ تعالیٰ سے میری دعا گو ہے کہ آپ سب لوگ بھی تقویٰ، نیک نیتی اور دیانتداری کے ساتھ میرے خطبات کو بھی سنا کریں. اور میرے مضامین جو ہیں الغلام.com پر بعض لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ عبدالغفار جنبہ کی وہ ویب سائٹ ہے، تو اس حوالے سے ان کو یاد رہے کہ الغلام.com پر اس عاجز کے خطبات، لیکچرز، مضامین، کتب اور سارا مواد موجود ہے. اور جس شخص کو بھی شوق ہو ریسرچ کا، تحقیق کا میرے دعوت کے حوالے سے، تو وہ وقت تھوڑا سا لگائے، اس کو نکالنا پڑے گا، اس کو سب کچھ مل جائے گا. تو سامعین کرام، اسی پہ میں اپنا آج کا خطبہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. فالحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا، ہوا مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر